السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل BCS۔ تمام ویڈیو اپڈیٹ کے لیے BCS کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ایم راحت کا اردو ناول سایہ پارٹ 4۔ سخت مشکل میں ہوں بابا صاحب، آپ کو میری مدد کرنا ہوگی۔ اس کمبخت چڑیل نے مجھ سے میرا سکون چھین لیا ہے، وہ میرے لیے عذاب جاں بن گئی ہے، میں اس سے مٹا دینا چاہتی ہوں۔ ایک بار پھر ادریس علی نے نگاہیں اٹھا کر شاہینہ کو دیکھا، پھر کچھ بولے نہیں۔ عائشہ بیگم ہے اس کا نام، میرے شوہر نے اس سے دوسری شادی کر لی ہے۔ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن میرے شوہر کو اولاد کی زیادہ پرواہ نہیں۔ عائشہ سے انہوں نے اس لیے شادی کی کیونکہ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، اس نے میرے شوہر کے دل پر قبضہ جما لیا ہے۔ اب وہ صاحب اولاد بھی ہونے والی ہے۔ اس کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد ہماری تمام جائیدادوں کی تنہا وارث بنے گی۔ گویا میرے حقوق پر ایک نہیں بہت سارے ڈاکے ڈالنے جانے والے ہیں۔ ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، اول تو ایک عورت دوسری عورت کو ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتی ہے، دوسرا میرے جو حق تلفی ہو رہی ہے میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کو میرا یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ ہمیں بتائیے چوہدرائن، آپ کو کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم؟ عائشہ کو اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، اس کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ آپ کوئی ایسا عمل کیجیے کہ وہ میرے شوہر کو چھوڑ کر پاگل ہو جائے اور اس کے ہاں اولاد پیدا نہ ہو پائے، پھر وہ زندگی سے ہی محروم ہو جائے۔ کوئی ایسا تعویذ دیجیے جس سے… ایک منٹ بی بی، ایک منٹ، آپ کو تعویذ کی کیا بات کرنی ہے؟ تو جانتی ہے تعویذوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام اور اس کی برکت سے انسان فلاح پاتا ہے۔ کوئی ایسا تعویذ تو ہو ہی نہیں سکتا جس کے ذریعے انسان کو ہلاکت میں ڈالا جائے، کیونکہ اللہ کے کلام میں ہلاکت نہیں ہے، اس میں تو برکت ہی برکت ہے۔ اور پھر بی بی، یہ کام ہمارا نہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ حرام ہے۔ آپ نے غلط ہمیں بلایا۔ وہ احمق آدمی کہاں ہے جس سے ہمیں دھوکہ دے کر یہاں تک لے آنے پہ مجبور کیا؟ اس سے ہمیں آپ کا نام نہیں، شاہ نواز کا نام لے کر یہاں بلایا تھا، اور چودھری شاہ نواز سے ہماری بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں۔ کیا سمجھیں آپ؟ اس احمق کو بلائیے، ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن بابا صاحب، میں آپ سے پھر یہ بات کہتی ہوں کہ آپ جتنی رقم چاہتے ہیں میں آپ کو ادا کروں گی، آپ میرا یہ کام کر دیجئے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے بی بی؟ تمہاری حالت درست نہیں ہے؟ ہم سے احمقانہ باتیں نہ کرو، ہم چودھری صاحب کا بہت احترام کرتے ہیں اور تمہارا بھی۔ کیا احمقانہ کام لینا چاہتی ہو تم ہم سے؟ بیوقوف ہو، اجازت دو۔ مولوی ادریس علی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ شاہینہ آگے بڑھ کر ان کے سامنے آ گئی۔ دیکھیے آپ اچھا نہیں کر رہے بیوی، ہم تو اچھا کر رہے ہیں، آپ کو بھی آخری بار سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم پہ عنایت کیجیے۔ ہمیں ایک بات کا جواب دیجیے، کیا چودھری شاہ نواز نے آپ کے گھر سے نکالنے کی بات کی ہے؟ نہیں۔ دوسری شادی کے بعد انہوں نے آپ کو تکلیف دی کوئی؟ تکلیف اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ میرا شوہر دوسری عورت کے قبضے میں ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے آپ کی ضرورت میں کوئی کمی کی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس خود بے پناہ دولت ہے، میں بھی کسی گرے پیڑے گھر کی نہیں ہوں۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تو آپ آرام سے زندگی گزاریے، بلا وجہ غلط راستے کی جانب سفر کر رہی ہیں، اجازت دیجیے۔ اور اس کے بعد ادریس علی تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئے۔ شاہینہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ چند لمحوں تک وہ غصے میں عالم میں وہیں کھڑی رہی۔ اس کے بعد اس نے زور زور سے آوازیں لگائیں۔ رفیق پاس موجود نہیں تھا۔ ایک ملازمہ دوڑی ہوئی اندر آئی۔ جی بیگم صاحبہ، رفیق کہاں مر گیا؟ پتہ نہیں بیگم جی، تلاش کر کے لاتی ہوں۔ بلاؤ اسے، شاہینہ بیگم نے کہا، اور وہ پاؤں پٹکتی ہوئی ایک مسیری پر آ کر بیٹھ گئی۔ ملازمہ باہر دوڑ گئی۔ رفیق شاید فاصلے پر تھا، خاصی دیر لگی اسے آنے میں۔ اس دوران شاہینہ غصے سے بل کھاتی رہی۔ جیسے ہی رفیق اندر آیا وہ اس پر برس پڑی۔ کہاں مر گیا تھا تو؟ کیا تجھے دور جانا چاہیے تھا؟ اگر وہ بڈھا مجھے کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ رفیق کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، بابا جی چلے گئے؟ میں تجھ سے کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ بیگم صاحب، میں تو آپ کے احترام ہی کرتا ہوں، بھلا میری کیا مجال تھی کہ میں صاحب آپ کے درمیان کی کوئی مداخلت کرتا؟ میں اتنی دور چلا گیا تھا یہاں سے کہ آپ آرام سے ان سے باتیں کر لیتی۔ یہ نہ سوچے کہ میں آپ کی بات سننے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ تو صرف آپ کا احترام تھا بیگم جی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ بھلا وہ بزرگ آدمی آپ کا کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو نے بڑے اہتمام سے مجھے بتایا تھا
سبحان گلی میں ایک بابا جی رہتے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، سارے کام چٹکیاں بجا کر دیتے ہیں۔ تو نے یہ بھی کہا تھا دولت ہر مرض کی دوا ہوتی۔ یہ کس بے وقوف کو پکڑ لایا تھا تو؟ جانتا ہے کیا کہہ رہا تھا؟ آپ بتائیے بیگم صاحبہ۔ کہہ رہا تھا کہ چودھری شاہنواز سے ان کے بڑی اچھے تعلقات ہیں اور وہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے آدمی کو تو میرے پاس لے کر آیا تھا، اب میں اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ چودھری صاحب کو ساری باتیں نہیں بتائے گا؟ رفیق تھوڑی دیر کے لیے ہکا بکا رہ گیا، کچھ دیر خاموش رہ کر پھر بولا، وہ تیار نہیں ہوئے؟ اپنی بک بک کیے جا رہا ہے تو؟ میں کہتی ہوں تو نے میرے لیے کیا مصیبت کھڑی کر دی ہے، میرا تو سونا حرام ہو جائے گا یہ سوچ کر کہ کہیں چودھری صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ رفیق اگر ایسا ہوا نا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، زندہ دفن کر دوں گی۔ اس طرح تو نے میری نہیں بلکہ عائشہ کی مدد کی ہے، اس کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ بیگم صاحبہ رفیق آپ کا غلام ہے، چودھری صاحب کا نہیں، ہر کم آپ کے لیے کرتا ہے، آپ مطمئن رہیے، بس 2 لفظ مجھے بتا دیں کہ ہوا کیا ہے۔ بغیرت آدمی اب بھی اتنے اطمینان سے سوالات کر رہا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے تیرے کہنے پہ دل کی بات انہیں بتا دی۔ وہ مجھے نصیحتیں کرنے لگے، جیسے گزر رہی ہے گزارو، کوئی ایسا عمل نہ کرو۔ یہ بات ہے، لیکن بہرحال آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں جو ہوں میرا خیال ہے وہ سامنے والے دروازے سے ہی نکل کر گئے ہیں، مگر کوئی فکر نہ کریں۔ رفیق اطمینان مجھے اس وقت ہوگا جب میرے سامنے اس شخص کی لاش آ جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ رفیق کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، یہ برا کام بھی مجھے کرنا ہوگا؟ چلیں ٹھیک ہے، اس کی لاش آپ کے سامنے آ جائے گی، تب تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا نا؟ اس وقت نہیں، جب سارا کچا چھٹا کھل جائے گا، میں اس سے پہلے اس کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ بس جی آپ فکر نہ کریں، میں بندوبست کرتا ہوں۔ جاؤں؟ غرق ہو اور لاش اس طرح لا کے کسی کو اندازہ نہ ہو۔ توبہ ہے، ایک جرم چھپانے کے لیے کتنے جرم کرنا پڑتے ہیں، توبہ۔ رفیق خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ادریس علی کس قدر طیش میں آ گئے تھے۔ رفیق انہیں پچھلے دروازے سے لے کر اندر آیا تھا، لیکن وہ سامنے کے دروازے سے باہر نکلے تھے۔ کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، چنانچہ وہ باہر نکلنے کے بعد سیدھے چل پڑے۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس جگہ پہنچ گئے جہاں چند تانگے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک تانگے والے ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، میاں تانگے والے، سبحان گلی چلو گے؟ کیوں نہیں چلیں گے، بزرگوں کھڑے ہی اس لیے ہوئے ہیں۔ تانگے والے سے کرایہ طے کر کے ادریس علی تانگے میں سوار ہو گئے اور تانگا چل پڑا۔ ان کے ذہن میں تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا تھا، اگر چودھری شاہنواز کو اس بارے میں نہ بتایا تو اس بات کا امکان تھا کہ ان کی دوسری بیوی عائشہ بیگم کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اگر بتا دے تو اس کے بعد پریشانی یہ بھی تھی کہ چودھری صاحب کہیں شاہنہ بیگم کو کوئی سخت سزا نہ دے ڈالیں۔ اس کشمکش فیصلے اور ذرا مشکل نظر آ رہا تھا۔ تانگا سبحان گلی کی سفر کر رہا تھا کہ راستہ کچا ناہموار تھا، دونوں اطراف میں کھیت پچھلے پھیلے ہوئے تھے۔ ابھی تانگا سفر کر ہی رہا تھا اور سبحان گلی خاصے فاصلے پر تھی، اچانک ہی عقب سے ایک بڑی جیپ نمودار ہوئی جس میں 8-10 افراد سوار تھے۔ جیپ تیزی سے دھول اڑاتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ تانگے والے نے اس کی رفتار دیکھ کر جلدی سے گھوڑے کو بائیں سمت کاٹ لیا۔ بس اتنی جگہ تھی کہ جیپ اپنے 2 پہیے تھوڑے سے نیچے اتار کر آگے نکل سکتی تھی، اور جیپ والوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ جیپ کو آگے لے گئے، لیکن کوئی 15 گز کے فاصلے پر انہوں نے جیپ راستے پر روک دی اور تانگے والے کو فوری طور پر لگامیں کھینچ کر گھوڑا روک لینا پڑا۔ وہ کس قدر غصیلی نگاہوں سے جیپ کو دیکھ رہا تھا، لیکن پھر اس وقت اس کے دل میں خوف کا بسیرا ہو گیا جب اس نے جیپ سے ان تمام افراد کو کود کود کر نیچے آتے ہوئے دیکھا۔ ایک نگاہ میں ہی اندازہ ہو گیا تھا یہ سب جرائم پیشہ قسم کے لوگ ہیں، شاید ڈاکو۔ تانگے والے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکثر ان علاقوں میں ڈاکے پڑتے رہتے تھے، لیکن کسی تانگے والے کے پاس کیا برآمد ہو سکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ اس کا گھوڑا تانگا لے جاتے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ ادریس علی نے کس قدر الجھے ہوئے انداز میں گردن نکال کر انہیں دیکھا اور پھر کہا، یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟
تانگے والا بھی کوئی جواب نہیں دینے پایا تھا کہ وہ لوگ تانگے کی چاروں طرف بکھر گئے۔ ان میں سے ایک نے ادریس علی کو آستین پکڑ کر نیچے کھینچا۔ نیچے آ جاؤ بابا جی۔ وہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ذرا سی طاقت لگا کر انہیں نیچے اتار لیا۔ تانگے والا، تانگا موڑو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ان میں سے ایک نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ادریس علی ایک طرف گھسیٹ لیے گئے تھے۔ بہرحال وہ کمزور سے آدمی تھے، گھسیٹنے سے گرتے گرتے بچے تھے۔ انہی میں سے 2 افراد نے انہیں سنبھال لیا۔ جس شخص نے تانگے والے کو تانگا موڑنے کا حکم دیا تھا، اس نے پستول سامنے کر کے 2-3 ہوائی فائر کیے اور تانگے والے کو آسان خطا ہو گئے۔ وہ گھوڑے کو چابک مار کر موڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ شخص غرا کر بولا، اور اگر واپس جا کر تم نے کوئی بات منہ سے نکالی، یہ مت سمجھا کہ میں تمہیں تلاش نہیں کر سکوں گا۔ خاموشی سے اپنی جگہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، کسی سے کچھ مت کہنا۔ اس نے پھر 2 فائر کیے۔ گھوڑا مڑ چکا تھا۔ تانگے والے نے اس کو بے درزی سے مارنا شروع کیا۔ کچے راستے پہ گھوڑا سر پٹ دوڑتا ہوا دور نکل گیا۔ اس دوران ادریس علی اپنے آپ کو سنبھال چکے تھے۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، مجھ سے جو کچھ چاہتے ہو اس کی تعمیل کے لیے میں حاضر ہوں، مگر یہ سب کچھ نہ کرو۔ بتاؤ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خدمت تو ہم کریں گے تمہارے بابا جی، فکر مند کیوں ہوتے ہو؟ ان میں سے ایک نے کس قدر مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور پھر وہ ادریس علی کو کھینچتے ہوئے آگے لے گئے اور انہیں اٹھا کر جیپ میں پھینک دیا۔ تمام افراد جیپ پر چڑھ گئے اور ڈرائیور نے جیپ آگے بڑھا دی۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ایک اور کچا راستہ باعث میں جاتا تھا اور تھوڑا فاصلے پر جا کر ختم ہو جاتا تھا، لیکن یہ جگہ اس عام راستے سے ہٹ کر تھی جس سے گزر کر سبان گلی پہنچا جا سکتا تھا۔ یہاں ایک گھڑا بنا ہوا تھا جہاں سے مٹی نکالی گئی تھی، لیکن یہ گھڑا کافی وسیع تھا اور اس کی زمین بھی ہموار تھی۔ وہ لوگ ادریس علی کو لے کر اس گھڑے میں اتر گئے جو زیادہ گہرا نہیں تھا۔ ادریس علی صبر و سکون کے ساتھ ان کی حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بندہ بولا، بابا جی کلمہ پڑھ لو اور دیکھو قدرت نے تمہارے لیے قبر کا انتظام کیسی اچھی جگہ کیا ہے۔ کیسی جگہ ہے؟ ادریس علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کہا، 2 گز زمین جہاں بھی مل جائے، اس مالک کا کرم ہے، ہم بھلا اس کی مصلحت میں کیسے دخل دے سکتے ہیں؟ بہت اچھی جگہ ہے، اور ہم تم سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، بس جانے دو کیا کرو گے ان باتوں کو پوچھ کر۔ ایسے کام ہمیں اچھے بے شک نہیں لگتے، لیکن ہم تو حکم کے بندے ہیں۔ تمہاری مرضی ہے، پھر بھی بتا دیتے تو اچھا تھا۔ بتا دے بھائی، مرنے والے کی آخری خواہش تو پوری کرنی چاہیے۔ رفیق کو جانتے ہو؟ ایک اور شخص نے کہا، ہاں رفیق ہی تو ہے، چودھری شاہناز کی حویلی لے گیا تھا مجھے۔ بس یہ سمجھ لو کہ ہم رفیق کے آدمی ہیں، تم نے شاید رفیق کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، اس نے ہمیں تمہارے قتل کا حکم دیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کیسے مرنا پسند کرو گے؟ گولی مار دیں، گردن دبا دیں؟ اس شخص نے لباس سے ایک چھرا نکال لیا۔ ادریس علی ہنسنے لگے، پھر بولے، نہیں عزیز، موت کا تعین انسان خود کبھی نہیں کرتا، کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، تو پھر تمہیں ذبح کر دینا چاہیے۔ کیا سمجھے؟ اس نے کہا اور چھرا لے کر آگے بڑھا، لیکن اس وقت ایسا لگا جیسے اس کے گال پہ کسی نے زوردار تھپڑ مارا ہو، تھپڑ بھی ایسا کہ وہ اپنا توازن نہ سنبھال سکا اور کئی فٹ اونچا اچھل کر داہنی سمت گر گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ دوسرے لوگ بھی چونک کر ادریس علی کو دیکھنے لگے۔ وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس بڈھے شخص میں اتنی طاقت سے کہاں سے آ گئی، اتنی طاقتور آدمی کو زمین پہ گرا دیا۔ یہ اندازہ بھی نہیں لگا پائے تھے کہ تھپڑ خود ادریس علی نے مارا ہے، بلکہ کسی نادید وجود یہ عمل کیا ہے۔ البتہ انہیں تھوڑا ہی دیر کے بعد صحیح صورتحال کا اندازہ ہو گیا، کیونکہ ایک خوفناک گھوسا ان میں سے ایک کے جبڑے پہ پڑا تھا۔ اس کے دانت ہل کر رہ گئے تھے۔ پھر ان سب کی بری طرح پٹائی ہونے لگی۔ ادریس علی تھوڑے سے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنے سارے افراد گدھوں کی طرح پٹ رہے تھے اور پٹنے والا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ 3 افراد پھرتی سے بھاگ کر گھڑے سے اوپر پہنچ گئے۔ باقی 5 افراد اب بھی بری طرح مار کھا رہے تھے۔ ان میں سے کئی کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ 2-4 کی آنکھوں پہ نشان پڑ چکے تھے اور وہ اپنی آنکھوں سے ہاتھ رکھے
کر رہے تھے۔ اوپر جیپ اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تو وہ پانچوں بھی چونکے اور پھر اس طرح گالیاں بکتے ہوئے گھڑے سے اوپر جانے کے لیے آگے بڑھے کہ دیکھنے والے کو ہنسی آ جائے۔ ان میں سے کئی تو ایسے تھے جن کی آنکھیں زخمی ہو گئی تھیں، وہ اوپر چڑھ رہے تھے اور نیچے گر رہے تھے۔ ادریس علی ایک طرف کھڑے مسکرا رہے تھے۔ جب وہ یہ سب اوپر پہنچ گئے تو جیپ کے آگے بڑھنے کی آواز سنائی دی۔ وہ بری طرح وہاں سے بھاگے تھے۔ ادریس علی خاموشی کے ساتھ کھڑے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد انہیں ایک آواز سنائی دی، سب فرار ہو گئے حضور۔ تم بھی بڑے ستم ظریف ہو علی جا، اتنی زخمی نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں۔ حضور وہ آپ کی توہین کر رہے تھے، آپ کا غلام بھلا کیسے برداشت کرتا؟ ذرا دھمکا کر بھگا دیتے، اچھے خاصے زخمی ہو گئے سارے کے سارے۔ وہ اسی قابل تھے محترم بزرگ، اس قابل تو ہیں وہ۔ انہوں نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ انہیں رفیق نے بھیجا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس شخص نے یہ عمل کیوں کیا۔ بزرگ بڑے اطمینان سے کہہ رہے تھے۔ آواز سنائی دی، آئیے میں آپ کو سبحان گلی پہنچا دوں۔ چلتے ہیں میاں جی، چلتے ہیں، آرام آرام سے چلتے ہیں۔ پریشانی تو تم سے رفع کر دی، چلو ہمیں سہارا دے کر اس گھڑے سے باہر نکالو۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ گھڑے سے باہر تھے۔ آواز پھر سنائی دی، حضور وہاں تک پہنچتے ہوئے تھک جائیں گے۔ چلو چلو، اب ایسی بھی کیا تھکن، چلتے ہیں۔ ویسے تمہیں صورتحال کا اندازہ تو نہیں ہوگا علی جا؟ جی میں تو صرف ان کی آپ کے ساتھ بدتمیزی دیکھ کر آ گیا۔ ایک عجیب مسئلہ ہے، وہ بیچاری شدید ذہنی بحران کا شکار ہے۔ چودھری شاہ نواز کی بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ادریس علی نے مختصر الفاظ میں ساری باتیں دہرائیں جو ان کے علم میں تھی۔ پھر وہ بولے، ہم تو چلے جائیں گے ٹہلتے ہوئے، تمہیں ایک ڈیوٹی دے رہے ہیں علی جا، وہ یہ کہ چودھری شاہ نواز کی دوسری بیوی کی ساری معلومات ہمیں لا کر دو۔ وہ کس طرح کی خاتون ہیں، ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے، اور وہ پھر ماں بھی بننے والی ہیں۔ ذرا ان کے بارے میں مکمل تفصیل ہمیں بتاؤ۔ جو حکم، میں چاہ رہا تھا کہ آپ گھر تک پہنچا دوں، وہ کمبخت کہیں دوبارہ واپس آنے کی کوشش نہ کرے۔ ادریس علی ہنسنے لگے، پھر بولے، با خدا ہمیں اس کا ذرا خوف نہیں ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ویسے ایک دلچسپ داستان کا آغاز ہوا ہے، تم جاؤ، کیا سمجھے؟ جو حکم حضور۔ رفیق اپنے آدمیوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کام ایسا مشکل نہیں تھا بابا۔ ادریس علی ایک بوڑھے اور کمزور آدمی تھے، اور رفیق نے جن لوگوں کو بھیجا تھا وہ چھٹے ہوئے بدماش تھے۔ آخر کار وہ پہنچ گئے، لیکن رفیق ان کے حلیے دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ رفیق پریشان نگاہوں سے شاہینہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، شاہینہ بی بی، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں نے ہی نہیں، میرے پرکھوں نے بھی آپ کے خاندان کا نمک کھایا ہے۔ میں آپ سے جھوٹ بول سکتا تھا کہ میں نے ادریس علی کو ختم کر دیا ہے، اور اب آپ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مگر شاہینہ بی بی، میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی نہیں بولوں گا۔ میں نمک حرام نہیں ہوں۔ آپ سے جھوٹ بول کر میں خاموشی سے ادریس علی کے خلاف کام کر سکتا تھا، کم از کم آپ تو مطمئن ہوتی۔ لیکن میں نے اس لیے یہ بات کہہ دی کہ آپ نا علمی نہ رہیں۔ ہم برے لوگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں بیگم صاحبہ۔ میرے پاس اور بھی بہت سے کارڈ ہیں، ایسا نہیں کہ میں ایک ہی جال میں پھنس کر رہ جاؤں۔ جانتی ہوں، باتیں بنانے میں مہارت ہے۔ تیرے پاس سب سے بڑا کارڈ ہے، برباد کر دیا تو نے مجھے، اب میں سولی پر وقت گزاروں گی اور یہ سوچتی رہوں گی کہ کب اور ادریس علی کی چودھری صاحب سے ملاقات ہوگی، اور کب اس کے بعد میرے اوپر آفت آ کر پڑے گی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ادریس علی کم ظرف آدمی نہیں ہے۔ اندازہ ہے میرا کہ وہ آپ کی بات کسی کو نہیں بتائے گا۔ ارے چھوڑو رفیق، میرا منہ مت کھلواؤ۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ اس دنیا میں کبھی کسی پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ انسان کو اگر موت کا منہ میں جانا ہے تو وہ اپنا راز کسی کو دے دے، اور چھوڑ رفیق چھوڑ، کوئی اور نئی کہانی سنا دے مجھے اب۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، رفیق سے آپ کا اعتماد اٹھ گیا ہے تو الگ بات ہے، مگر میں ایک اجازت لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ کیسی اجازت؟ شاہینہ بیگم نے نگاہیں اٹھا کر رفیق کو دیکھا۔ شاہ پور بستی میں ایک جوگی ہے، راج گندل سفلی کا ماہر ہے، اس کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی داستانیں مشہور ہیں۔ وہ اگر کچھ کرنے پہ آ جائے تو اس کی کاٹ ممکن نہیں۔ بہت سے واقعات سنے ہیں میں نے اس کے بارے میں،
لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ بستی سے باہر اس نے اپنا گھر بنا رکھا ہے اور وہ وہیں اس کی گرد کی سماج میں بھی ہے۔ بڑے رئیس لوگ جنہیں کوئی بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ کچھ نہیں معلوم، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے مل کر کوشش کروں کہ وہ آپ کے لیے کام کرے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، سارے زمانے میں پھیلا دے میری بات۔ ابھی ایک آدمی راجدار بنا ہے، ایک اور بنا دے، پھر سارے کے سارے مل کر مجھ پر یلغار کریں گے اور اس کے بعد میں مصیبتوں میں پھنس جاؤں گی۔ ارے بابا، در بدر ہونا ہی لکھا ہے تو پھر یوں ہی صحیح۔ دنیا میں اسی طرح شرمندگیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں بیگم صاحبہ۔ جب تک آپ کا رفیق زندہ ہے آپ بے سہارا نہیں ہونے دوں گا۔ ایک وعدہ کرتا ہوں آپ سے، وہ وعدہ یہ کہ اگر چودھری صاحب عائشہ بیگم کو نہیں چھوڑتے ہیں تو میں خود عائشہ بیگم کو قتل کر دوں گا اور اس کی پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ میں جو کرتا ہوں مجھے کرنے دیں۔ شائنہ بیگم کچھ نرم نظر ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ تھوڑی دیر تک سوچتی رہیں، پھر بولی، کیا بتایا تو نے اس جوگی کے بارے میں؟ راج گندل ہے اس کا نام، بڑے قصے سنے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ اوکھلی میں سر ڈالا ہے تو موصلوں کا کیا ڈر، ہمارے دل سے نکل کر کسی کے کانوں تک جا پہنچی ہے تو اب کس سے چھپاتے پھریں گے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لینا دینا پڑے گا ان کو، جا کر ہی معلوم ہوگا کیا کرنا ہے، کیا دینا ہے، کیا لینا ہے۔ اس کی تو فکر مت کرنا، چل جا، اب جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ رفیق تیار ہو گیا اور پھر شاہینہ بیگم سے اجازت لے کر شاہپور چل پڑا۔ ریل کا سفر لمبا پڑا تھا اور اس کے بعد وہ شاہپور پہنچ گیا تھا۔ کوئی مسلمان تانگے والا مٹھ تک جانے پر راضی نہیں ہوا، سب کے سب کانوں کو ہاتھ لگا کے آگے بڑھ گئے۔ وہ بھی کوئی جانے کی جگہ ہے جی؟ کسی کو اپنی موت بلانی ہو تو وہ راج گندل کی مندر کی طرف کا رخ کرے، اور اس مندر کا ہے نا تو بالکل ہی غلط ہے۔ مندر تو ایک عبادت گاہ ہوتا ہے، دین دھرم چاہے کچھ بھی ہو، لیکن مندروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کی عبادت ہوتی ہے۔ راج گندل کے مندر میں تو شیطان کی پوجا ہوتی ہے اور شیطانی قوتوں کی طرف سے رخ کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ وہ سامنے رام کمار تانگے والا موجود ہے، وہ خوشی سے آپ کو وہاں لے جائے گا۔ رام کمار تانگے والے نے رفیق کی صورت دیکھی اور بولا، آپ ہندو ہو؟ تم یہ بتاؤ، تمہیں مجھے راج گندل کے مٹھ لے جا سکتے ہو یا نہیں؟ کیوں نہیں مہاراج، کیوں نہیں، آؤ بیٹھو۔ تانگے والا خوشی سے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد تقریباً 20 منٹ تک فاصلہ طے کرنا پڑا۔ پھر جب فضا میں ہلکی ہلکی بدبو ابھری تو پتہ چلا کہ راج گندل کا مٹھ آ گیا ہے۔ دور سے کالے رنگ کی ایک عمارت نظر آ رہی تھی جسے مندر کی شکل دی گئی تھی۔ اس کے برابر ہی ایک سمادھی بنی ہوئی تھی۔ سامنے چھوٹا سا باغیچہ تھا لیکن اجڑا ہوا درختوں پر مشتمل تھا۔ دور سے ہی یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس بھیانک جگہ پر شیطان کی پوجا ہوتی ہے، اس پر نحوست برستی ہے۔ رفیق نے راج گندل کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ سچ تھا۔ تانگے والے نے ایک مخصوص جگہ تانگا روک دیا۔ رفیق نے کرایہ ادا کیا اور اس کو بس سہما سا آگے بڑھ گیا۔ کالے رنگ کے لباس میں راج گندل کی پجاری ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ تقریباً سبھی کے سر گٹے ہوئے تھے اور ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی چٹیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ سب کے سب خاموشی سے ادھر ادھر آئے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان میں سے ایک نے رفیق کو دیکھا اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ جی کشندی، جی کشندی۔ مہاراج، رفیق نے اپنے آپ پر قابو پایا اور مدھم لہجے میں بولا، وہ میں مہاراج راج گندل سے ملنے آیا ہوں۔ کون ہو بھگوان، کیا کام ہے ان سے؟ ہندو دھرم سے ہو؟ نہیں، مسلمان ہوں، رفیق ہکلاتا ہوا بولا۔ پجاری ایک دم چونک پڑا۔ کچھ لمحے وہ رفیق کو غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، شاہپور ہی کے رہنے والے ہو یا کہیں اور سے آئے ہو؟ نہیں پجاری جی، باہر سے آیا ہوں۔ کام بتاؤ گے ہمیں؟ ساری باتیں آپ ہی پوچھ لیں گے، میں مہاراج سے مل کر کیا کروں گا؟ تم ہمارے معزز مہمان ہو، میں مہاراج کو جا کر خبر دیتا ہوں۔ پجاری اندر چلا گیا۔ نہ جانے کیوں رفیق کو یہاں ایک گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ بدبو بھی یہاں پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ کالے علم کے ماہر جہاں ہوتے ہیں وہاں غلاظتوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پجاری واپس آیا اور بولا، آئیے مہاشا جی۔